بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر پاکستان کی پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے کہ پاکستان میں دو بڑے ادارے اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ ایسے کہہ لیں کہ دو بڑے اداروں کے درمیان جنگ کا سماں ہے۔ حالانکہ ماضی میں ایسا بہت کم دیکھا گیا، حملے ضرور کیے جاتے ہیں۔ نون لیگ نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، اس کی واضح مثالیں سامنے موجود ہیں، لیکن جو حالات اس وقت چل رہے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ سے بالکل ہٹ کے ہیں کہ پاکستان کے دو بڑے ادارے، ایک طرف سپریم کورٹ ہے، دوسری طرف پارلیمنٹ ہے، جن کے اختیارات آئین بالکل واضح کرتا ہے۔ لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں اداروں کے درمیان اختیارات کی جنگ جو ہے وہ اپنے پورے کلائمیکس پہ پہنچ گئی ہے، جس میں ہر ایک نے اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن اب حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وکلاء، پاکستان کے سینئر ترین وکلاء اعتزاز احسن کی سربراہی میں بیٹھے، اور اعتزاز احسن صاحب کی بارے میں کون نہیں جانتا کہ جو وکلاء تحریک پاکستان میں چلی ایک وقت کے اندر، جب جنرل پرویز مشرف نے ایمرجنسی اور پھر ایمرجنسی پلس یہاں پہ نافذ کی، تو اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، افتخار چودھری کو اور دوسرے لوگوں کو ڈسمس کیا جنہوں نے ان کے ایمرجنسی کے اقدام کے خلاف سار اٹھایا۔ تو اس ملک میں سب سے مؤثر تحریک چلائی گئی جس کو وکلاء تحریک کہتے ہیں، جس کا مین کردار جو تھے ان میں سے اعتزاز احسن ایک تھے۔ اسی طرح اگر بطور لائر ان کو دیکھا جائے تو تب بھی وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر سامنے آئے اور انہوں نے اپنی اس تمام کانفرنس کے اندر یہ پیغام دینے کی کوشش کی اور دیا بھی، جو اعلامیہ جاری کیا کہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کسی بھی طرح کی سازش، میں اس کا بالکل سلیس بتا رہا ہوں کہ کسی بھی طرح کی سازش جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کا مختلف پارٹیوں تعلق، لطیف کھوسہ ساتھ بیٹھے تھے۔ ابھی پچھلے چند دنوں سے کچھ پارٹی پوزیشن خراب ہوئی، لطیف کھوسہ ادروائز پیپلز پارٹی کے بڑے اہم لوگوں میں شامل تھے، ان کے کیسز بھی انہوں لڑے، گورنر پنجاب بھی تھے یہ کسی دور کے اندر، اگر پاکستانی کو یاد ہو تو۔ آج اس پلیٹ فارم پہ اعتزاز احسن کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اسی طرح موضوع بنا عمران خان کے وکیل، پی ٹی آئی کے وکیل اظہر صدیق کے گھر پر حملہ، تو اس کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ بہرحال وکلاء جو اہم ترین کردار ادا کر سکتے، چونکہ ان کی آئین اور جو قانون کی پر گرفت ہے اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، اب وہ پھر اکٹھے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اعتزاز احسن اس کوشش میں ہیں کہ ان موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، جس طرح سے حکومت سپریم کورٹ پر حملہ آور ہے اور سپریم کورٹ کے احکامات نہیں مان رہی ہے، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے واضح کہا ہے کہ 90 روز سے زیادہ الیکشن کو نہیں لے جایا جا سکتا، ہر صورت 90 روز میں الیکشن ہونے ہیں۔ تو اس کے ذمہ دار ہوں گے، اگر نہیں ہوں گے تو شہباز شریف کے خلاف کارروائی ہوگی، ان کی کیبنٹ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان وکلاء کا سامنے آنا، اس کا مقصد آئین کی حفاظت ہے، اور وہ برملا کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم آئین کی حفاظت ہر صورت کریں گے، کبھی بھی آئین کو وائلیٹ نہیں ہونے دیں گے، کبھی بھی اس کے اوپر دبا نہیں آنے دیں گے۔ تو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اس کو فائنل سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، یہ وکلاء کا تقاضا ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کہاں تک پہنچ چکے ہیں، کہ دونوں اداروں کے درمیان، ایک طرف پارلیمنٹ اور دوسری طرف عدلیہ کے درمیان کشیدگی کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ آپ اعتزاز احسن گروپ کا بیان بھی سائٹ پہ رکھ دیں، جو آج وفاقی وزیر قانون اعظم نظیر تارڑ، جو کہ خود بھی ایک لائر ہیں اور بڑی گرپ رکھتے ہیں، اس وقت حکومت کے اندر بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، انہوں نے بھی واضح الفاظ کے اندر سپریم کورٹ کا للکارا ہے کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ان احکامات کو تسلیم کرے، کبھی کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ پیغام جو ہے وہ سپریم کورٹ تک پہنچایا، ایک تقریب کے اندر خطاب کرتے ہوئے۔ تو اعظم نظیر تارڑ بھی وکلاء کے گروپ کے اندر خاصی مقبولیت رکھتے ہیں، خاصی ورث رکھتے ہیں، اور وہ وکیل لیڈر بھی ہیں۔ تو ان کے ساتھ سابقہ پاکستان بار کونسل کے جو صدر تھے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی طرح دوسرے چند لوگ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، اور انہوں نے بھی واضح پیغام دیا کہ سپریم کورٹ کسی غلط فہمی کے اندر مت رہے، جو فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی وہ سپریم ہوگا،
پارلیمنٹ کا کیا گیا فیصلہ ہی امپلیمنٹ ہوگا، لہذا ہم جو مئی میں الیکشن کروانے کا حکم دیا گیا، جس کے لیے اب فنڈز جاری کرنے کا بھی حکم دیا گیا براہ راست اسٹیٹ بینک کو، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ماحول، یہ کشیدگی کہاں تک جاری ہے۔ حالانکہ گزشتہ روز آرمی چیف نے واضح ان کو پیغام دیا کہ ملک کے حالات کو دیکھیں، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، مسلح فوج آپ کی مدد کرے گی ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، لیکن موسٹ امپورٹنٹ رول تو آپ لوگوں نے ادا کرنا ہے، چونکہ آپ عوام کے منتخب نمائندہ ہیں، تو منتخب نمائندے نے اہم ترین کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں، سپریم کورٹ کو بھی اپنے اختیارات کا علم ہے، صاف ظاہر ہے، جہاں پہ جو جج حضرات بیٹھے ہیں ان سے بڑا تو کوئی قانون یا آئین کو تو نہیں جان سکتا، پارلیمنٹ بھی اپنے آئین کو، اپنے اختیارات کو جانتا ہے، لیکن دونوں کے درمیان اس کے باوجود تنازع جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ہمیں بہت کم مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جمہوری ممالک کے اندر عدلیہ اور پھر پارلیمنٹ یا ان کے ایوان بالا یا زیری ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں روز بروز یہ شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب وکلاء کا درمیان میں آ جانا، اسی طرح پھر چند دوسرے عناصر کا سامنے آ جانا، یہ بھی خاصا معنی خیز ہے۔ تو یہ دن بدن صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اس میں کون اہم ترین کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیا اعتزاز احسن اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس وکلاء تحریک کی طرح تمام وکلاء کو اپنے ساتھ ملائے، تمام رہنما، جیسے اس وقت ہم نے دیکھا کہ کراچی سے، بلوچستان سے، پشاور سے، ملتان سے، ساؤتھ پنجاب سے، یہ تمام وکیل ان کے ساتھ کھڑے تھے اور لوگ مسلسل پہنچے ان کی کال کے اوپر جہاں بھی انہیں بلایا گیا۔ لیکن کیا اب وہ ایسی صورتحال اگر پیدا ہوتی ہے تو اعتزاز احسن ایسا کردار ادا کر سکتے جیسا یہ اس ماضی کے اندر کرتے آئے تھے؟ اب یہ اسی طرح کے اور بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ اگر یہ معاملات دونوں، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ دونوں، اپنے اپنے اختیارات کے اندر رہتے ہوئے کردار ادا کریں۔ پارلیمنٹ کو آئین اختیار دیتا ہے آئین قوانین بنانے کا، اور سپریم کورٹ کو اختیار دیتا ہے قوانین کی تشریح کرنے کا، لیکن آج وکلاء نے کہا جی کہ ہم اس پارلیمنٹ کو ہی نہیں مانتے۔ اصل مسئلہ بھی یہی ہے، کیونکہ عمران خان سمیت تحریک انصاف، اپوزیشن اس پارلیمنٹ کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جو ریزائن دیے تھے وہ بھی اسی کا ایک حصہ تھے کہ جناب ہم تو اس پارلیمنٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں، لہذا اس میں کیوں بیٹھے۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو پارلیمنٹ کا حصہ کہہ رہے ہیں، لوگوں کا نمائندہ کہہ رہے ہیں، اور کیسی عجیب پارلیمنٹ ہے کہ جس میں اپوزیشن ہے ہی نہیں، اور ہے بھی تو چند ایک جی ڈی اے کے ممبرز، اور وہ ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ادروائز پارلیمنٹ میں اپوزیشن مضبوط بیٹھی ہو تو حکومت کو مصیبت پڑی ہوتی ہے۔ یہاں پہ پارلیمنٹ ون سائیڈڈ چل رہی ہے کہ جہاں سارے حمایتی بیٹھے ہیں، کوئی مخالفت کرنے والا بیٹھا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ یہ بڑے آرام سے بل پاس کروا لیے۔ تو بہرحال پارلیمنٹ کا جو اختیار ہے وہ قانون بنانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور جہاں ابہام پایا جائے، جہاں مبہم ہو، اس کی تشریح کرنا، دیٹ از دا ورک آف سپریم کورٹ۔ تو یہ ان کا کام ہے۔ دونوں ادارے اگر اپنے اپنے اختیار میں، اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے رول ادا کریں تو اس کشیدگی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ملک اور لوگ پریشان ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان مسائل کو حل کیا جائے۔